جو آزادی کا دن ہے ہر سال ہم مناتے ہیں، ابھی 78 سال ہو گئے، کیونکہ ہمارے کے حق میں جو فتح ہم نے حاصل کیا ہے یہ ایک مثالی فتح ہے۔ جب آپ فائر کرتے ہیں جہاز پر تو کیمرہ کھل جاتا ہے، وہ فوٹو لے لیتا ہے کہ جہاز کو لگا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ ابرار احمد۔ چکوال پلس چینل سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مارکہ حق کا پورا مہینہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ بہت بڑی سیلیبریٹی موجود ہیں، کرنل محمد سعید صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عسکری کیڈٹ کالج کلر کہار کے CEO ڈائریکٹر، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آرمی کے ون آف دا بگیسٹ ہیرو، بمباسٹک ہیرو، ڈیفینیٹلی مارکہ حق کے حوالے سے ان سے بڑی چکوال سے کوئی آواز نہیں۔ تو میں اس وقت ویلکم کروں گا کرنل صاحب آپ کو چکوال پلس چینل کی جانب سے۔ تھینک یو ویری مچ، ویری کائنڈ آف یو۔ کرنل صاحب، 14 اگست کے حوالے سے آپ عوام کو، پاکستان کی غیور عوام کو اور پاکستان کی غیور افواج کو کیا پیغام دیں گے؟ 14 اگست ایک ایسا دن ہے جو آزادی کا دن ہے، ہر سال ہم مناتے ہیں، ابھی 78 سال ہو گئے۔ اس میں ہمارے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، ان کے لاکھوں کے حساب لوگ، بچے بچیاں، بہن بھائی شہید ہوئے، اور اس کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی۔ ہمارا جو انڈیا میں مسئلہ چل رہا تھا وہ سماجی، ثقافتی اور مذہبی زیادہ طور پر یہ تھا، اور اس پر یہ بہت سارا کریڈٹ محمد علی جناح قائد اعظم ان کو جاتا ہے۔ انہوں نے اس وقت ٹیم کو یونائٹ کیا، اور سچے سچے انسان تھے، جس کی وجہ سے جو وہ بات کرتے تھے اس پر ڈٹے رہتے تھے، اور دو قومی نظریہ بھی چل رہا تھا، کیونکہ وہ قوم، ان کا مذہب بالکل الگ، ہمارا مذہب بالکل الگ، اور بڑی دشواریاں پیدا ہو رہی تھیں۔ مسلمانوں کو شودروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، نہ ان کو جاب ملتا تھا، نہ اور ان کو کوئی سہولت مل رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کی شکل اختیار کی۔ اس حصے نے جہاں میجارٹی تھی مسلمانوں کی، اس کو پاکستان میں دے دیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں بھی مسلمانوں کی میجارٹی تھی، وہ بھی پاکستان کا حصہ بنے، اور یہاں جو ابھی ہمارے پاس 4 صوبے ہیں وہ میجارٹی تھی، وہ چاروں صوبے بھی پاکستان کو ملے، اور یہ ایک موزے کے طور پر یہ ابھرا ہے نقشے پر، دنیا کے نقشے پر۔ اور یہ اس دن رمضان کی 27ویں رمضان کو یہ ڈکلیئر ہوا، جو کہ ایک بہت پاک دن اسلام میں سمجھا جاتا ہے۔ اس دن قرآن شریف بھی مکمل ہوا، اور اس دن کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اور یہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ جی بالکل کرنل صاحب، ماشاءاللہ کرنل صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کیسے بنا، کتنی ان تک محنتوں، کاوشوں اور کوششوں کے بعد یہ ملک کا وجود میں آیا۔ کرنل صاحب، اب 78 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے ہوئے، کہ آپ محسوس کرتے ہیں اس آزادی کیا نعمت ہے، اور 78واں یوم آزادی جو ہے اس کے اوپر کیا میسج ہے، خاص میسج جو کہ آپ غیور عوام کو، چکوال کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو اور پاک آرمی کو مارکہ حق کے اوپر دینا چاہیں گے؟ جی سر۔ یہ جو 78واں ہمارا یوم آزادی کا دن ہے، یہ زیادہ جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ گزرا، کیونکہ ہمارے کے حق میں جو فتح ہم نے حاصل کیا ہے یہ ایک مثالی فتح ہے، اور اس میں خاص طور پر ہماری ایئر فورس نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے، اور ہمارا فخر سے سر بلند ہے، اور ہمارا مرال آسمان کو ٹچ کر رہا ہے۔ تو اس جنریشن جو ہے اس میں ابھی بڑی یونٹی آ گئی ہے، اتحاد آ گیا ہے، اور ایک بہت جذبے سے سرشار ہو گئے ہیں، مذہبی کے جذبے سے اور ایمانی جذبے کے ساتھ اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ متحد ہو گئے۔ تو اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہماری افواج پاکستان ہے اس نے کردار ادا کیا۔ یہ 7 اور 8 تاریخ کو رات کو انڈیا نے
पाकिस्तान पर हमला कर लिया रात को 4-5 बजे, और हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस वक्त आसम मुनीर साहब ने प्राइम मिनिस्टर को जगाया। उसने कहा जी ये हमला कर लिया उन्होंने, हमें भी अलाउ करें कि हम उनका मुस्बत जवाब दें। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको मुस्बत जवाब का हुक्म दिया, जिस पर हमारी अफवाज एयरफोर्स ने यकदम इमीडिएट रिएक्शन किया और उनको राफेल जो जहाज तैयारे जिस पर उनको बड़ा मान था, वो हवा में उड़ रहे थे और वो समझ रहे थे कि ये राफेल तैयारे पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, ये तबाही बर्बादी पाकिस्तान की कर आएंगे। जब ये पाकिस्तान की हदूद क्रॉस की तो हमारी एयरफोर्स ने उन्हें रडार से उनको ऐसे ब्लैंक कर दिया कि उनका एक दूसरे के साथ राब्ता ख़त्म हो गया। उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने भागने की कोशिश की और हमारे जो तैयारे हमने चाइना से लिए हुए थे उनमें रडार सिस्टम लगा हुआ था। हमारे अपने F-16 तैयारे वो पायलटों ने उनके पीछे लगाए और उनके 5 राफेल तैयारे गिराए, एक और तैयारा, टोटल 6 तैयारे गिरे। अच्छा कर्नल साहब, माशाल्लाह जैसा पूरे जहान ने देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने अपनी सबकत हासिल की और उस शो के अंदर पाकिस्तान ने अपनी सबकत और सरबुलंदी हासिल की और इंडियन जितने भी हवाबाज थे उनको दुम दबा कर भगा दिया। अब देखें कि इंडियन मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा झूठ और बहुत ज़्यादा मुनाफिकत की गई, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ के मारी गई, जबकि हकीकत में उनकी जहाँ ठुकाई हो रही थी जंग के अंदर, वहीं उन्होंने अपने आप को हीरो बना के पेश किया और ज़ीरो नेवर विल बी बिकेम टू अ हीरो, और पाकिस्तान तो डेफिनेटली एक हीरो बन के पूरी दुनिया में उभरा है। स्पेशल टास्क के ऊपर आप क्या कहते हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी के बहादुर फौजी जवान जो इस जंग में हिस्सा ले रहे थे, ऑल्दो दुश्मन के भी फौजी जवान इसमें थे, लेकिन हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानब से जब बयान आया कि जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, जब हम ठाक बिठाएंगे तो सारा जहान में गूंजेगा, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि वो कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट था जो कि पूरे वर्ल्ड ने देखा और पाकिस्तान ने हकीकी मानों में अपनी सबकत जो है वो कायम रखी और दुश्मन को नाकोचा नहीं चबाए। जी सर। मैं जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसम मुनीर साहब को इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ, जिस जुर्रत के साथ उन्होंने उस वक्त स्पीच की और जिस तरीके से वो बोले और शेरों की तरह बोले, उनकी स्पीच सुनकर ही इंडिया के जो है वो पटखचे निकल गए, सिर्फ स्पीच ही सुनकर। और उन्होंने जिस जज्बे के साथ रिप्लाई किया, फौज को मिसाइल मारने के एक्यूरेट टारगेट पर गए। हमारी एयरफोर्स ने एक्यूरेट टारगेट हिट किए, वो जम्मू और जो बाकी उनके मेन एयरपोर्ट थे उन पर अटैक किए, एक्यूरेट टारगेट हिट किए। और इसका ये होता है कि जब फायर करते हैं तो ये नहीं होता कि ज़बानी आकर बता दो कि मैंने इतने जहाज गिराए हैं। जब आप फायर करते हैं जहाज पर तो कैमरा खुल जाता है, वो फोटो ले लेता है कि जहाज को लगा है। और इसलिए अभी हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास तमाम वीडियो मौजूद है, वो सब वीडियो कोई बंदा झूठ नहीं बोल सकता। हमारे पास वीडियो मौजूद है, वो कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान के जहाज गिराए, उन्होंने एक जहाज भी नहीं गिराया। वो उसके बाद जो उनके ग्राउंड पर कंट्रोल कर रही थी चीज़ें, जो उनके फोर्सेस को, वो बिजली साइबर हमला पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किया गया कि उनको समझ ही नहीं लगी कि उनके तमाम जितना उनकी वायरलेस वो जैम हो गई और उनके तमाम जो कनेक्शन है, अंधेरा, बिजली सारी चली गई, अंधेरा हो गया और पूरा इंडिया वो ब्लैकआउट हो गया। उनको कोई समझ नहीं लगी कि ये हुआ क्या हमारे साथ। जी बिल्कुल, दुश्मन की नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि डर और खौफ से वो उनके जिस्म थरथरा रहे थे, टांगे कांप रही थी और एक ही डर था कि कहीं पाकिस्तान हमें निस्तो नाबूद न कर दे। ये सच है, ये हकीकत है जिसको पूरी दुनिया ने देखा जाना। पाकिस्तान एक सुपर फोर्स है, पूरी दुनिया में इनके पायलट्स, हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने ढाक बिठाई और डेफिनेटली इसके अंदर पूरे वर्ल्ड की जितनी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो उन्होंने वाज़ह किया कि पाकिस्तान ने 5 जेट्स उनको टारगेट किया, हिट किया। राफेल जो हैं
وہ پاکستانی جیٹس کے اگینسٹ ناکام ہوئے، پاکستان کی فورس کامیاب ہوئی، اور امریکنز نے باقاعدہ یہ انکشاف کیا ہے، ان کے اخبارات کے اندر ہے کہ پاکستانی جیٹس کو پائلٹ نہیں چلاتے، جن چلاتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو فضائیہ ہے وہ کتنی مضبوط اور کتنی مستحکم ہے۔ کنز صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو، امریکہ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو منع کرے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ جب جنگ شروع ہوئی، امریکن بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلے جب جنگ شروع ہوئی تو ٹرمپ نے دیکھا کہ یہ تو انڈیا پر بھاری ہو گئے ہیں اور انڈیا کو تباہ برباد کر دیں گے 2 دنوں میں، تو پھر ٹرمپ بیچ میں بولے کہ یہ سیز فائر، اور پھر سعودی عرب والے اور ترکی والے آئے بیچ میں، جس وجہ سے سیز فائر کی، اور ابھی وہ خاموش ہے۔ کنز صاحب آپ سے مخاطب ہوں کہ یہاں بڑا امپورٹنٹ سوال بنتا ہے کہ از سم کائنڈ آف ٹیسٹنگ ٹرانسمیشن فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کہ انہوں نے ٹیکنالوجی وار میں خود کو آزمایا ہے کہ کیا پاکستان ٹیکنالوجی میں اوپر ہے with China and of course the other bodies friends جو پاکستان کے ساتھ ہیں، یا امریکہ، فرانس، اسرائیل اور بھارت، یہ کمبینیشن ہے، اور انہوں نے ٹیکنالوجی کو چیک کرنا تھا جس میں انہیں ناکامی ہوئی، شکست ہوئی، اور انہیں بہت ساری چیزیں اور فیوچر نظر آ گیا، اور پھر وہ ڈر کے بھاگے اور انہوں نے پسپائی حاصل کی۔ جی سر۔ جی، یہ جو جہاز، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ سب سے سپیریئر جہاز رفیل تھے۔ رائٹ۔ مین چیز جو ہے، میں نے 2 جنگوں میں دیکھا ہے، یہ ہتھیار میٹر نہیں کرتا، یہ مین بیہائنڈ دا گن میٹر کرتا ہے۔ یہ کوئی دنیا کی طاقت، نہ امریکن نہ اسرائیل، کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو فیس نہیں کر سکتی ہے، اور نہ مقابلہ کر سکتی ہے، اور نہ فتح حاصل کر سکتی ہے ہمارے اوپر، کیونکہ ہمارا جو ایک جذبہ ہے، جو دینی جذبہ ہے کہ شہادت والا جذبہ، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایمان ہے کہ ہم اگر شہید ہو گئے سیدھا جنت الفردوس میں جائیں گے، اور پھر ابھی بھی جو شہید ہوتا ہے چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، لیکن باقی مضمون یہ نہیں ہے۔ باقی کہتے ہیں یہ آخری دن ہوگا ہمارا، آج مر گئے تو مر گئے، اس لیے وہ کبھی دلیری سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ کسی گیم میں سے لکھوا لیں، کسی بھی جنگ میں یہ فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ جی بالکل ناظرین، جیسا کہ کرنل صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ پاکستان آرمی کی بیسک جو اپر ہینڈڈ پالیسیز ہیں اور ان کی جو سبقت ہے دوسری افواج کے اوپر، وہ یہ ہیں کہ جذبہ جہاد، جذبہ ایمانی، اور مر جاؤ مٹ جاؤ، ٹارگٹ اچیو کرنے کی جو ایک شہادت کی ان کے پاس سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو یہ تمام جو ہماری فوج کی سبقت ہے، یہ ان کی بیسک ٹریننگ، ٹریڈیشنل ایک بریونس، اور ان کی حق ایمانی کی جو طاقت ہے، وہ ان کو پورے جہان میں ممتاز کرتی ہے۔ میری طرف سے میں کرنل سعید بول رہا ہوں، اور میرے کالج عسکری کیڈٹ کالج کلکہار کی طرف سے، اہلیان چکوال کی طرف سے، میں ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر صاحب کو اور فیلڈ مارشل سید حسن منیر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو نوازا گیا اعلان جرأت کے ساتھ، اور منیر صاحب کو بھی اور ظہیر الدین بابر صاحب کو، وہ اس کے حقدار تھے، تو میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور ان کو ترقی سے نوازے، اور واقعی وہ اس چیز کے حقدار ہے۔ یہ انڈیپینڈنس ڈے گزرا ہے، اس کی بھی مبارک ہو سب کو، اور آرمی چیف کو خاص طور پر کہ یہ خوشی کو دوبارہ کیا انہوں نے، اور ایئر فورس چیف کو بھی۔